اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ان کی سٹیٹمنٹ جو سامنے آئی ہے اس کے بعد جو پیدا شدہ صورتحال ہے اس کے کس طرف جائیں گے معاملات، اور عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ بشرا بی بی نے کل 3 نام انہوں نے لیے ہیں۔ 2022 خان صاحب کا آخری جلسہ، اب اسی کے تناظر میں جلسہ کیا جائے گا، مقصد اس کے پیچھے کیا ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج کی ولاگ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے حوالے سے آپ بات کریں گے، ان کی سٹیٹمنٹ جو سامنے آئی ہے اس کے بعد جو پیدا شدہ صورتحال ہے، جو اس ٹائم اس پہ پالیٹکس ہو رہی ہے، اس کے کس طرف جائیں گے معاملات، اور عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں، اب ان جو ججز ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ سیکنڈلی، بشرا بی بی نے کل اڈیالہ جیل کے صحافیوں سے گفتگو کی ہے، پھر 3 نام انہوں نے لیے ہیں۔ یہ ریپیٹیشن ہے اور ایک ایسے ٹائم پہ جب کیسز چل رہے ہیں، ایک نئی گورنمنٹ آ چکی ہے، پھر اس طرح کے دوبارہ سے نام لیے جانا، یہ ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے، اس کو بھی ذرا ڈسکس کر لیں گے۔ باقی پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے 27 مارچ 2022 خان صاحب کا آخری جلسہ، اب اسی کے تناظر میں جلسہ کیا جائے گا، پریشرائز کیا جائے گا، اور مقصد اس کے پیچھے کیا ہوگا۔ سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں، معزز ججز حضرات جو ہیں، یہ ہم مختلف کیسز میں ان کے نام سنتے رہتے ہیں۔ آپ نے کل سے میڈیا پہ ان کے نام بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں جناب شامل ہیں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں، طارق محمود جہانگیری ہیں، بابر ستار صاحب، میڈیا پہ بھی آپ ان کو دیکھتے رہے، سردار اعجاز صاحب ہیں، اچھا جی، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ۔ یہ 6 ججز ہیں۔ اس کے بعد باقی بچے کون ہیں؟ بچے ہیں جناب عامر فاروق صاحب چیف جسٹس ہیں، اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو مطلب سینئر جج ہیں وہاں پہ۔ یہ 2 شخصیات صرف بچی ہیں، باقی 6 نے اپنا جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ بڑا ہاریبل ہے جس طرح کی اسٹیٹمنٹ کے اندر الفاظ کا استعمال ہوا یا جو واقعات انہوں نے بتائے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد ہائی کورٹ 6-2 کے جو ریشو ہے، تناسب سے یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ عدلیہ کے جو امور کار ہیں اس میں ادارے جو ہیں، اس میں جلسز جو ہے وہ بڑا کہنے کے اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ مختلف جو کیسز ہیں اس کا بھی حوالہ دیا، ٹیریان کیس ہے، مختلف جو ججز کے بینچز بنتے ہیں اس کا بھی حوالہ، اور ایک یہ بھی بتایا کہ ایک جج صاحب جو ہیں ان کے روم کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہے۔ ایک کیمرے سے مجھے جو ہے تھوڑا سا ماضی یاد آ رہا ہے، پرویز مشرف دور اور افتخار محمد چودھری صاحب اس ٹائم چیف جسٹس تھے، جب ان کو معزول کیا گیا تو ایک کمیشن بنا تھا جسٹس رمدے کی سربراہی میں، اس میں افتخار چودھری صاحب کے بارے میں کچھ مواد پیش کیا گیا تھا، اور جس پر بڑے برہم ہو گئے تھے رمدے صاحب اس میں، کیونکہ کوئی نجی چیزیں تھیں افتخار محمد چودھری صاحب کی، کچھ ان کی پرائیویٹ لمحات تھے، کچھ ویڈیوز تھی کچھ لوگوں کے ساتھ۔ تو رمدے صاحب نے اس ٹائم حکم دیا تھا کہ ججز کے گھروں سے، ان کے دفاتر سے، ان کی گاڑیوں سے تمام جاسوسی کے آلات جو ہیں وہ فوری طور پر اتار کر یہاں کے رپورٹ کیا جائے۔ مطلب اس ٹائم بھی یہی صورتحال تھی۔ آج 2024 ہے، ہم 2007 کی بات کر رہے ہیں، تو ان 15 سالوں میں، 15 بھی نہیں، کم از کم کوئی 17-18 سالوں میں کچھ نہیں بدلا، ہم وہی کے وہی کھڑے ہیں۔ جوڈیشری ہماری اس طرح کمپرومائزڈ ہے، اور کس طرح کمپرومائز ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب جو جسٹس شوکت صدیقی سپریم کورٹ نے بھی ان کا فیصلہ دیا چند روز قبل، وہ بھی اسی طرح کے تحفظات کا اظہار کرتے رہے۔ اس ٹائم کے ڈی جی سی جو تھے فیض حمید صاحب، اور بتاتے رہے کہ وہ میرے گھر بھی آئے، مجھے کس طرح پریشرائز کیا۔ اب ایک ساتھ یک زبان ہو کر 6 ججز جو ہیں، شوکت عزیز صدیقی کے معاملے پہ تو آپ نے انصاف بھی دے دیا، چلے جی ان کی پینشن بحال کر دی، لیکن چلے وہ بھی آدھا سچ مانا اور آدھا جھوٹ مانا، ان کو صرف ریلیف دے دیا۔ اس ٹائم بہت سے جرنلسٹ جو ہیں، جب نواز شریف کے پاناما اور کیسز چل رہے تھے، ایک آصف بشیر چودھری صاحب جیو کے کورسپونڈنٹ ہیں، انہوں نے جو اسپیشل کورٹ ہے اسلام آباد میں، اس کے عقب میں کچھ افسران کو بلکہ پکڑ بھی لیا تھا۔ پکڑ مطلب لیا کہ کیمرے کی آنکھ سے پکڑا تھا، وہ جا رہے تھے کرنل صاحب اور ساتھ ان کے جو ایک حساس ادارے کے افسر تھے، تو ان کی ویڈیو بنائی تھی، جی آپ کیا کرنے آئے ہیں یہاں پہ تو نواز شریف کا ٹرائل چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے اس کا، تو آپ یہاں کیا لینے آئے ہوئے ہیں؟ تو یہ چیزیں اوپن سیکرٹ ہے، پہلی بار نہیں ہو رہا، عدالتیں کس طرح کمپرومائز ہیں، عموماً فیصلے آنے سے پہلے پتہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ ججز بول پڑے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ 2 چیزیں اس ٹائم جو ہے زیر گردش ہے۔ ایک جو ہے کہ ادارے کے اپنے اندر کچھ معاملات اوپر نیچے ہیں، کوئی ایک ان بیلنس ہے، جو ہم نے دیکھا تھا باجوہ صاحب اور فیض صاحب کے دور میں بھی تھا، کہا جا رہا ہے کہ کچھ اس طرح کا ان بیلنس ہے، اس کی وجہ سے اس ٹائم پنڈی آپریٹ کر رہا ہے اور یہ سارے معاملات اس طرف چل رہے ہیں۔ اور یہ آگے جو 2025 میں ایک اہم جو تعیناتی ہونی ہے یا ایکسٹینشن ہونی ہے، اس کے تناظر میں بھی ساری چیزوں کو لیا جا رہا ہے۔ دوسرا، جب عمران خان صاحب کا ایک جو بیانیہ ہے وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے، وہ بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں، تو یہ ایک پریشرائز کرنے کے حوالے سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب ادھر سے بھی انہوں نے کہا ہوگا جی انف از انف، بہت ہو گیا، بہت ہم نے آپ کی کال سن لی، بہت آپ کے میسیجز سن لیے، جس طرح وہ راول پنڈی کے جو کمشنر صاحب تھے چٹھا صاحب، جس طرح انہوں نے کہا جی بہت ہو گیا، ان کو بھی ہیومیلیٹ کیا گیا تھا۔ تو جب کوئی نہیں مانتا تو پھر وہ معاملات اس طرف چلے جاتے ہیں، بلیک میلنگ پہ اور بہت سی چیزوں پہ۔
تو اب انہوں نے جناب اس تناظر میں سارا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ بڑی مزے کی ہے. اسی ٹائم پیریڈ میں جناب بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں صحافیوں کو 3 نام لے رہی ہیں. ان میں 2 نام وہی ہیں جو عمران خان صاحب لیتے رہے ہیں، اور بلکہ تینوں نام وہی ہیں، وہی لوگ ہیں جن پہ تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں. انہوں نے کہا جی اگر خان صاحب کو کچھ ہوا تو 3 نام لے کر انہوں نے مطلب بتایا کہ یہ لوگ جو ہے اس کے ذمہ دار ہوں گے، ان کے اوپر جناب یہ FIR ہوگی، قوم ان کو نہیں چھوڑے گی. مطلب یہ وہی بات جو تھا خان صاحب 2 سال پہلے اپنے بارے میں استعمال کر رہے تھے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ 3 نام، اور اس کی وجہ سے بڑے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا. تو ابھی پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر سخت بیانیہ اپنا لیا ہے. تو اس بیانیے کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ خان صاحب کو باہر نکالنے کی کوشش، کیونکہ ووٹر جو ہے ان کا سپورٹر جو ہے وہ بڑا اس بارے میں جو ہے ان کو تحفظات بھی ہیں، اور خان صاحب اب تقریباً لمبا ٹائم ہو گیا ان کو بھی جیل کے اندر، کافی ماہ گزر چکے ہیں، تو 8-10 ماہ ہو چکے ہیں. تو اب باہر آنا ہے، ان کو ڈیل کی کوئی پیشکش وغیرہ بھی ہوئی ہے. تو اب ایک مومنٹم بنایا جا رہا ہے. آج 27 مارچ جس میں وہ سائفر کا پیج عمران خان صاحب نے، یہ بالکل سامنے ہمارے پریڈ گراؤنڈ ہے، ہم نے وٹنس بھی کیا تھا اس جلسے کو، یہاں پر لہرایا تھا. اس کے بھی 2 سال مکمل ہو گئے ہیں، وہ بھی کیس چل رہا ہے. کیس کے اندر کچھ نہیں، ابھی تک چیزیں پیش نہیں کی جا سکی، سائفر کی کاپی نہیں کی جا سکی. عمران خان نے کہا کہ میرے پاس تو ایک صرف اس کی فوٹو اسٹیٹ تھی یا ڈی کوڈڈ کاپی تھی، اصل تو سائفر وزارت خارجہ میں موجود ہے. پر اب کیسز چل رہے ہیں. 200 سے زائد پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ خان صاحب پہ کیسز بنے، انہی ججز نے ان کو سزائیں دی تھی. اب ان کیسز کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے سوالات اٹھائے. اور چیف جسٹس پاکستان سے کہا، ابھی حال ہی میں آپ نے بھٹو صاحب کے کیس میں کہا کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں مل رہا، تو یہاں بھی ایک سابق وزیر اعظم، ان کو بھی فیئر ٹرائل نہیں مل رہا. ججز کے اس طرح کے بیانات کے بعد تو اس کی وقت ہی ختم ہوگی. یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جس طرح نواز شریف صاحب کے فیصلہ سنانے والے جج صاحب جو ہیں، ان کی ایک بات ویڈیو بھی مکہ میں جو مدینہ میں پاکستان مسلم لیگ نون نے بنائی تھی، جس میں وہ باتیں مان رہے تھے، یا وہ بعد میں وہ جو بٹ صاحب تھے انگلینڈ میں، ناصر بٹ، جو اس نے وہ ویڈیوز وغیرہ دیں کہ انہوں نے کہا جی مجھ پہ پریشر تھا، مجھ پہ فلانا تھا. تو پاکستان مسلم لیگ نون بھی اس ٹائم یہی مطالبہ کر رہی تھی کہ جج نے خود کنفیس کر لیا کہ جی پریشر تھا، فلاں تھا، فلاں تھا. تو لہٰذا ان کیسز کی کریڈیبلٹی نہیں رہی. وہ جج صاحب بعد میں ان کا انتقال بھی ہو گیا. تو اب اسی طرح پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کر رہی ہے کہ جی ان کیسز کی کوئی کریڈیبلٹی، 200 کیسز ہیں، متعدد میں سزائیں آپ دے رہے ہیں. تو ان ججز جنہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم پریشرائز ہوئے ہیں یا ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، تو اس صورتحال میں اس کی کیا اس کی وقت رہ جائے گی اور اس کا کیا معاملہ ہوگا، اس کے اوپر بڑے سنگین نوعیت کے سوالات اٹھ رہے ہیں. مطلب یہ سائفر کیس ہے، انٹرنیشنل دنیا اس پہ بات کر رہی ہے، عمران خان پر کیسز ہیں، بین الاقوامی ادارے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو اب جب یہ 6 ججز جو اعلیٰ ترین عدالت، مطلب پاکستان کی اسلام آباد ہائی کورٹ ایک بڑی اہم عدالت ہے، وفاق کے اندر ہائی کورٹ ہے، اور اس کے جو 6 ججز جو ہے اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے بعد ان کیسز کی کریڈیبلٹی تو رہی نہیں. آنے والے دنوں میں یہ لگتا ہے کہ یہ پریشرائز مزید کیا جائے گا، اور ان چیزوں کو بیس بنا کر چیزوں کو مزید آگے لے کے جایا جائے گا، اور خان صاحب کی بیل یا خان صاحب کو کہیں نہ کہیں ڈیل کی صورت میں یہ معاملات آگے بڑھیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون مسائل ویسے کے ویسے ہیں. آپ IMF کے پاس جا رہے ہیں، چائنیز کے اوپر جو اٹیک ہو گیا، ابھی بیسس کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، معاملات سنبھل نہیں رہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ ٹائم سے جو ایک تھا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، وہ نہیں ہے. امن و امان بہتر ہوگا، وہ نہیں ہے. کوئی باہر سے پیسہ آئے گا، وہ نہیں آ رہا. تو چیزیں خرابی کی جانب گامزن ہے. اس سب کی ریزن پیچھے پولیٹیکل انریسٹ ہے. تھینک یو سو مچ.